ایان اگر میں کبھی تم سے بہت محبت کرنے لگی تو ایان کے ساتھ جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ مہرین نے فوراً نظریں اٹھا کر کہا، میں نے کہا اگر۔ ایان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تو میں تمہیں جلدی جواب نہیں دوں گا۔ مہرین حیران ہوئی، کیوں؟ کیونکہ کچھ احساسات کا جواب الفاظ سے نہیں دینا چاہیے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا، انہیں وقت کے ساتھ محسوس کروانا چاہیے۔ مہرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا۔ ایان نے اس کے چہرے کے قریب ہاتھ لے جا کر ایک لمحے کے لیے روک کر پوچھا، میں؟ مہرین نے کچھ نہیں کہا، میں بس آنکھیں بند کر لی۔ ایان نے بہت نرمی سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ مہرین نے آنکھیں کھولی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ تم نے؟ مہرین کی آواز میں حیرت تھی۔ ایان نے کہا، میں تمہیں جلدی میں کسی احساس کا عادی نہیں بنانا چاہتا۔ مہرین نے پہلی بار اسے اس طرح دیکھا جیسے وہ اس اجنبی سے محبت کرنے کے قریب پہنچ چکی ہو، جیسے کچھ عرصہ پہلے تک جانتی بھی نہیں تھی۔ تم بہت عجیب ہو، پتہ ہے، وہ اچھے اور اچھے بھی ہو۔ ایان نے فوراً کہا، یہ جملہ دوبارہ کہو۔ نہیں، ایک بار۔ نہیں مہرین، وہ ہنس پڑی، اچھے ہو۔ ایان نے سینے پر ہاتھ رکھا، آج کا دن کامیاب ہو گیا۔ رات کو گھر واپس پہنچنے کے بعد مہرین نے وہ نامعلوم نمبر دوبارہ کھولا۔ اس نے لکھا، میں آ رہی ہوں لیکن اکیلی نہیں۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، جس شخص کو ساتھ لاؤ گی وہ تمہیں حقیقت کبھی نہیں بتائے گا۔ مہرین نے فون بند کر دیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی ایان کو جانتا ہے اور وہ شخص جان بوجھ کر ان دونوں کے درمیان خوف پیدا کر رہا ہے۔ اگلے دن مہرین نے ایان کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ معمول کے مطابق ورک گئی۔ ایان وہاں موجود تھا۔ اس نے مہرین کو دیکھتے ہی کہا، آج کچھ مختلف ہے کیا؟ تو مجھے دیکھ کر مسکرائی نہیں۔ مہرین نے مصنوعی مسکراہٹ دی۔ اب ایان نے سر ہلایا، یہ والی نہیں۔ مہرین خاموش ہو گئی۔ ایان نے وہ کتاب بند کر دی۔ مہرین، اگر تمہیں مجھ سے کوئی سوال ہے تو پوچھ لو۔ کیا تم ہر بات اتنی آسانی سے سمجھ لیتے ہو؟ تمہارے معاملے میں کوشش کرتا ہوں، مہرین نے دھیمی آواز میں کہا۔ اگر میں تم سے کچھ چھپاؤں تو؟ ایان نے جواب دیا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا اعتماد میرے لیے تمہاری سچائی سے زیادہ قیمتی ہے۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر میں تمہیں کھو دوں تو؟ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، تو مجھے کھونے سے پہلے مجھے بتانا، شاید میں تمہیں جانے ہی نہ دوں۔ مہرین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایان نے پہلی بار اس کے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ تو ڈرو؟ مہرین نے حیرت سے اسے دیکھا، کیا؟ ڈر کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس کے ساتھ چلنا سیکھو۔ اور تم؟ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایان نے اس بار اس کی آنسو صاف کیے، بہت نرمی سے، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں مہرین کا دل بھی اس لمحے سے ٹوٹ نہ جائے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، ایان نے کہا، ہر وہ شخص جو تمہیں میرے بارے میں کچھ بتانے آئے، ضروری نہیں کہ وہ تمہیں سچ بتا رہا ہو۔ مہرین چونک گئی، تمہیں کیسے؟ ایان رک گیا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ مہرین نے پوچھا، تمہیں اس پیغام کے بارے میں معلوم ہے؟ ایان کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ کون سا پیغام؟ مہرین نے فوراً نکالا اور اسے دکھا دیا۔ ایان نے پیغام پڑھا۔ چند لمحے اس کے ہاتھ کانپتے رہے، پھر اس نے مہرین کی طرف دیکھا، تم وہاں نہیں جاؤ گی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ محفوظ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ ایان خاموش رہا۔ مہرین فوراً کھڑی ہو گئی۔ ایان، تم جانتے ہو؟ ہاں، کون ہے؟ ایان نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک ایسا شخص ہے جسے میں نے اپنی زندگی سے بہت پہلے نکال دیا تھا۔ اور وہ واپس کیوں آیا ہے؟ ایان نے مہرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم میری زندگی میں آ گئی ہو۔ مہرین کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے مجھ سے کیا چاہیے؟ ایان نے اسے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ سکون نہیں تھا جسے مہرین ہمیشہ دیکھتی تھی، وہاں خوف تھا۔ تم سے نہیں۔ وہ رک گیا۔ پھر ایان نے دھیمی آواز میں کہا، مجھ سے بدلہ۔ مہرین نے حیرت سے اسے دیکھا، کس بات کا؟ ایان نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ مہرین اس کے پیچھے گئی۔ ایان، مجھے سچ چاہیے، ایان نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ میں تمہیں سب بتاؤں گا، مگر پہلے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیا؟ اگر یہ سب جاننے کے بعد تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہو گی تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ مہرین کا دل ڈوب گیا۔ تم پہلے ہی مجھے چھوڑنے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ایان نے پلٹ کر اسے دیکھا، کیونکہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کرنے والے کو بھی خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ مہرین نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، مجھے تمہارے ماضی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم اپنے ماضی کی وجہ سے مجھے اپنے حال سے باہر نہ کر دو۔ ایان کا چند قدم آگے آیا۔ اس نے مہرین کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔
تم میرے حال سے باہر نہیں ہو مہرین۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ تم وہ وجہ ہو جس کی وجہ سے مجھے پہلی بار اپنا مستقبل خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ مہرین کی آنکھیں بند ہو گئی۔ پھر مجھے سچ بتاؤ۔ ایان نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا لگایا۔ کل؟ کیوں کل؟ کیونکہ آج اگر میں نے بتایا تو شاید تم پوری رات رو گی۔ مہرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اگر کل بتایا تو نہیں روں گی؟ ایان بھی مسکرا دیا۔ تب میں تمہارے پاس ہوں گا۔ مہرین اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اور آج؟ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج بھی ہوں۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑے رہے۔ بارش باہر برس رہی تھی، مگر مہرین کے دل میں پہلی بار خوف کے باوجود سکون تھا۔ شاید اس لیے کہ اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ مگر اسی رات جب ایان گھر پہنچا تو اس نے دروازہ کھولا تو میز پر ایک لفافہ رکھا تھا ہوا۔ لفافے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم نے مہرین کو سچ بتانے میں بہت دیر کر دی ایان۔ اب سچ میں فیصلہ مہرین کرے گی کہ وہ تمہیں معاف کرے گی یا نہیں۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی، اور تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے سے سارا خون اتر گیا، کیونکہ تصویر میں مہرین خود بھی موجود تھی، مگر وہ تصویر مہرین اور ایان کی پہلی ملاقات سے 3 سال پہلے کی تھی۔ ایان نے تصویر کو دیکھا اور صرف ایک لفظ اس کے لبوں سے نکلا، مہرین تم مجھے پہلے سے جانتی تھی۔ ایان کے ہاتھ میں موجود تصویر مسلسل کانپ رہی تھی۔ وہ تصویر کو جتنا دیکھتا اتنا ہی اس کا ذہن خالی ہوتا جا رہا تھا۔ تصویر پرانی تھی، شاید 4 سال سے بھی زیادہ پرانی۔ ایک چھوٹی سی تقریب تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، اور درمیان میں ایک کم عمر مہرین کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم سی مسکراہٹ تھی جسے ایان نے پہلی بار ورک میں دیکھا تھا۔ مگر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ نہیں تھی کہ مہرین تصویر میں موجود ہے۔ حیرت یہ تھی کہ اس تصویر کے پیچھے ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی، اور وہ تاریخ عائشہ کی موت سے صرف 3 ماہ پہلے کی تھی۔ ایان کی نظریں تصویر سے ہٹی تو سامنے میز پر ایک اور کاغذ پڑا تھا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جس لڑکی کو تم اپنی زندگی کا اتفاق سمجھ رہے ہو، وہ تمہاری کہانی کا سب سے پرانا راز ہے۔ ایان نے فوراً مہرین کو فون کیا۔ گھنٹی جاتی رہی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ دوسری بار کال کی، پھر تیسری بار، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایان نے جیکٹ اٹھائی اور گھر سے نکل گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، مگر دل اسے صرف ایک جگہ لے جا رہا تھا، ورک۔ دوسری طرف مہرین اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ ایان کے آخری الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، تم میرے حال سے باہر نہیں ہو مہرین۔ تم وہ وجہ ہو جس کی وجہ سے مجھے پہلی بار اپنا مستقبل خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ ایان سے محبت کرنا شاید اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہے۔ مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایان کچھ چھپا رہا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے لہجے میں دھوکہ نہیں تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایان کا نام دیکھا۔ کال کی۔ دوسری طرف فوراً جواب آیا، مہرین۔ ایان کی آواز میں گھبراہٹ تھی، تم کہاں ہو؟ گھر پر۔ دروازہ لاک رکھنا۔ مہرین سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ بس میری بات مانو۔ ایان تم ڈرا رہے ہو مجھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایان نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، میں تمہیں صرف محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ مہرین نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر میرے پاس آ جاؤ۔ ایان خاموش ہو گیا۔ مہرین نے دوبارہ کہا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے اکیلا مت چھوڑو، تم نے خود کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گے۔ دوسری طرف ایان کی سانس سنائی دی۔ پھر اس نے کہا، میں آ رہا ہوں۔ مہرین نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ مہرین نے دروازہ کھولا تو ایان سامنے کھڑا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو اندر آیا اور کچھ کہے بغیر مہرین کو دیکھتا رہا۔ مہرین نے پوچھا، کیا ہوا؟ ایان نے جواب دینے کی بجائے جیب سے وہی پرانی تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ مہرین نے تصویر دیکھی۔ اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ ایان نے صرف اتنا کہا، یہ تم ہو؟ مہرین نے تصویر ہاتھ میں لی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں۔ ایان کے دل پر جیسے کسی نے ضرب لگائی۔ تمہیں معلوم تھا؟ مہرین نے سر جھکا لیا۔ ہاں۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ میں خود نہیں جانتی تھی کہ تم کون ہو۔ ایان نے بے چینی سے پوچھا، مطلب؟ مہرین نے تصویر میز پر رکھی۔ ایان مجھے تمہاری پہلی ملاقات یاد نہیں تھی، مگر یہ تصویر یہ میری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جسے میں نے خود بھی برسوں بھلا دیا تھا۔ ایان ایک قدم پیچھے لیا۔ مجھے سب بتاؤ۔ مہرین خاموش رہی۔ ایان کی آواز میں بے چینی بڑھ گئی۔ مہرین پلیز، آج نہیں تو کبھی نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور بہت دھیمی آواز میں کہا،
تقریباً 4 سال پہلے میری زندگی میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ ایان کا دل ٹوٹ گیا۔ کیا حادثہ؟ میں ایک سڑک حادثے میں زخمی ہوئی تھی۔ ایان کے چہرے پر حیرت آئی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں؟ کیونکہ مجھے خود بہت سی چیزیں یاد نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ صدمے کی وجہ سے کچھ یادیں ذہن سے غائب ہو سکتی ہیں۔ میں کئی مہینے تک عجیب کیفیت میں رہی۔ کچھ چہرے، کچھ جگہ، کچھ واقعات، سب دھندلائے ہوئے تھے۔ ایان نے تصویر کی طرف دیکھا اور یہ تقریب حادثے سے کچھ عرصہ پہلے کی ہے۔ میں اپنی ایک دوست کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ عائشہ؟ مہرین کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ ایان نے یہ تبدیلی دیکھ لی۔ تم عائشہ کو جانتی تھی؟ مہرین نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں۔ ایان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ کب سے؟ حادثے سے پہلے۔ تم میری بہن کو جانتی تھی؟ وہ میری دوست تھی۔ ایان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیا؟ مہرین نے روتے ہوئے کہا۔ عائشہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم اکثر ملتے تھے۔ وہ تمہاری باتیں بہت کرتی تھی۔ مجھے تمہارے بارے میں اس نے بہت کچھ معلوم تھا۔ ایان نے دیوار کا سہارا لیا۔ تو جب تم پہلی بار ورک میں مجھ سے ملی، مہرین نے آنکھیں اٹھائی، مجھے تم معلوم نہیں تھے۔ ایان کی آواز ٹوٹ گئی۔ مگر تمہیں میرا نام سن کر عجیب سا کیوں لگا تھا؟ مہرین نے جواب دیا، شاید دل کو کچھ یاد تھا جو دماغ بھول چکا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ایان نے چند قدم چل کر کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھا۔ بارش ہو رہی تھی، ہمیشہ کی طرح، مگر آج بارش اسے سکون نہیں دے رہی تھی۔ مہرین اس کے قریب آئی۔ ایان اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ عائشہ نے تمہارے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا تھا۔ کیا تم بہت کم بولتے ہو، کہ تم بہت غصہ جلدی کرتے ہو، مگر دل بہت نرم ہے، کہ تم ہر بات پر ڈانٹتے ہو، مگر وہ جانتی ہے کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایان کے لب کانپے۔ مہرین نے کہا، وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ ایان نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس نے مجھے تمہارے بارے میں کیا بتایا؟ مہرین نے آہستہ سے کہا کہ تم ایک ایسی لڑکی سے محبت کرتے ہو جس کا نام تم نے کبھی اسے نہیں بتایا۔ ایان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ ہمیشہ تمہیں چھیڑتی تھی کہ تمہاری محبت کا نام بتاؤ، مگر تم نہیں بتاتے تھے۔ ایان کو کچھ یاد آیا۔ ایک شام عائشہ نے اسے فون پر کہا تھا، بھائی جس لڑکی سے محبت کرتے ہو اسے کبھی اتنا مت ڈرانا کہ وہ تمہیں کھو دے۔ ایان نے اس وقت ہنس کر بات ٹال دی، مگر اب اس کے دل میں وہ جملہ تیر کی طرح اتر رہا تھا۔ مہرین نے کہا، حادثے سے کچھ دن پہلے عائشہ نے مجھے ایک لفافہ دیا تھا۔ ایان نے فوراً پوچھا، کیا تھا اس میں؟ مہرین نے اپنے بیگ سے ایک پرانا لفافہ نکالا۔ اس کے کونے زرد پڑ چکے تھے۔ میں اسے کبھی کھول نہیں سکی۔ ایان نے لفافہ دیکھا۔ اس پر عائشہ کی تحریر تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ تم نے اسے سنبھال کر رکھا؟ ہاں، مجھے معلوم نہیں تھا کیوں، مگر میں اسے پھینک نہیں پائی۔ ایان نے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ مہرین، اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بھائی کو یہ مت بتانا کہ میں نے تمہیں یہ خط دیا تھا۔ وہ بہت ضدی ہے، مگر کبھی وہ تمہیں مل جائے اور تمہیں اس کی آنکھوں میں وہی خاموشی نظر آئے جو میں نے برسوں دیکھی ہے، تو اسے بتا دینا کہ محبت کو ہمیشہ بچانے کے لیے چھوڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی محبت کو بچانے کے لیے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ ایان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کاغذ سینے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ مہرین اس کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ ایان، اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایان نے اس کی طرف دیکھا۔ عائشہ کو سب معلوم تھا؟ کیا؟ کہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ مہرین کا دل رک سا گیا۔ کیا؟ ایان نے پہلی بار اسے بتایا۔ مہرین، میں تمہیں ورک میں پہلی بار نہیں ملا تھا۔ مہرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر ایان نے کہا، میں نے تمہیں پہلی بار تقریباً 4 سال پہلے دیکھا تھا، اسی تصویر والے دن۔ مہرین کے لب کھل گئے۔ تم وہاں تھے؟ ہاں، عائشہ نے مجھے تم سے ملوانے کی کوشش کی تھی، مگر میں وہاں سے جلدی چلا گیا تھا۔ کیوں؟ ایان کی آنکھوں میں ایک پرانی تکلیف ابھری۔ کیونکہ میں اس وقت کسی سے ملنے کے قابل نہیں تھا۔ میں عائشہ کے ساتھ بہت پریشان تھا۔ گھر کے حالات خراب تھے اور وہ رک گیا۔ اور کیا؟ اور مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ عائشہ کو کچھ خطرہ ہے۔ مہرین کا چہرہ بدل گیا۔ کیا مطلب؟ ایان نے کہا، عائشہ کے حادثے سے پہلے اسے کچھ عجیب پیغامات مل رہے تھے۔ وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں غصے میں کوئی غلط قدم اٹھاؤں گا۔ مہرین نے بے چینی سے پوچھا، کیا اسی وجہ سے وہ؟ ایان نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں، حادثہ سرکاری طور پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، مگر مجھے ہمیشہ شک رہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں تھا۔ مہرین کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور اب وہ شخص مجھے کیوں پیغامات کر رہا ہے؟ ایان نے جواب دیا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ عائشہ نے جو کچھ تمہیں بتایا تھا وہ تمہیں یاد آ سکتا ہے۔ مہرین نے آنکھیں بند کر لی۔
اچانک اس کے ذہن میں ایک دھندلا سا منظر آیا، ایک سیاہ گاڑی، بارش، عائشہ کی آواز اور ایک جملہ، مہرین اگر میں تمہیں کبھی کچھ کہوں تو ایان کو۔ مہرین نے سر پکڑ لیا۔ ایان فوراً اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مہرین مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ ایان نے اس کے کندھے تھام لیے۔ کیا عائشہ؟ وہ گاڑی، اس کی سانس تیز ہو گئی، وہ مجھے کہیں لے جا رہی تھی۔ ہم دونوں میں بحث ہو رہی تھی، پھر ایک گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ ایان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ بس ابھی یاد کرنے کی کوشش مت کرو۔ نہیں، مہرین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ضروری ہے۔ نہیں، تمہارے لیے نہیں۔ ایان اگر عائشہ کی موت، اس کی آواز ٹوٹ گئی، اگر اس میں کچھ چھپا ہے تو مجھے جاننا ہوگا۔ ایان نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ خوف زدہ تھا، مگر اس بار وہ اسے اکیلا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، مگر ہم یہ ساتھ کریں گے۔ مہرین نے سر ہلایا۔ ساتھ؟ رات گہری ہوتی گئی۔ دونوں نے پرانی تصویر، پیغامات اور عائشہ کے کاغذات دیکھے۔ اچانک مہرین کو ایک تصویر ملی، وہی سیاہ گاڑی جو اس کے ذہن میں ابھی ابھی ابھری تھی۔ تصویر کے پیچھے ایک نمبر لکھا تھا۔ ایان نے نمبر دیکھا تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ یہ؟ مہرین نے پوچھا۔ کیا ہوا؟ ایان نے فوراً فون نکالا اور ایک پرانا نمبر تلاش کیا۔ یہ نمبر میرے والد کے پرانے بزنس پارٹنر کا ہے۔ مہرین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو کیا؟ پتہ نہیں۔ ایان نے فوراً فون بند کیا۔ ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکالیں گے۔ اگلی صبح ایان مہرین کو شہر سے باہر ایک خاموش سی جگہ پر لے گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے سامنے بہت سے سفید پھول لگے ہوئے تھے۔ مہرین نے پوچھا، یہ کہاں ہیں ہم؟ ایان نے دروازہ کھولا۔ عائشہ کا پسندیدہ گھر تھا۔ اندر ہر طرف کتابیں، پینٹنگز اور چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں۔ ایک میز پر عائشہ کی تصویر رکھی تھی۔ مہرین اس کے سامنے جا کر رک گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایان مسکرایا، مگر آنکھیں نم تھیں۔ وہ بہت شور والی بھی تھی۔ مہرین ہنس پڑی۔ ہاں، وہ واقعی بہت باتیں کرتی تھی۔ ایان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں یاد ہے؟ مہرین نے کچھ سوچ کر کہا۔ کچھ۔ پھر وہ ایک کتابوں کی الماری کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی۔ اس نے کتاب نکالی۔ اندر ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا۔ اس پر لکھا تھا، جو شخص یہ کتاب کھولے وہ ایان کو بتا دے کہ محبت سے بھاگنے والے لوگ اکثر محبت کو سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایان اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ مہرین نے مڑ کر کہا، تمہاری بہن مجھے بہت پسند تھی۔ ایان نے دھیمی آواز میں کہا، وہ تمہیں بھی بہت پسند کرتی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ ایان نے کتاب کے اندر سے ایک اور تصویر نکالی۔ اس میں مہرین اور عائشہ ایک ساتھ مسکرا رہی تھی۔ پیچھے عائشہ نے لکھا تھا، میری بھابھی ابھی مجھے نہیں ملی، مگر مجھے لگتا ہے میں اسے جانتی ہوں۔ مہرین کا دل زور سے دھڑکا۔ بھابھی؟ ایان کے چہرے پر کئی دن بعد حقیقی مسکراہٹ آئی۔ عائشہ کو شاید تم سے پہلے ہی معلوم تھا۔ مہرین نے شرماتے ہوئے کہا، کیا معلوم تھا؟ ایان اس کے قریب آیا، کہ میں تمہیں پسند کرنے والا ہوں۔ تمہیں یقین ہے؟ مجھے اب ہے۔ مہرین نے نظریں جھکا لی۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہرین، اگر یہ سب کچھ کبھی ختم نہ ہوا، اگر ماضی ہمارے ساتھ چلتا رہا، اگر ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پڑے، وہ رک گیا، تو کیا تم پھر بھی میرے ساتھ رہو گی؟ مہرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک شرط پر۔ کیا تم میرے ساتھ رہو گے؟ ایان نے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں بھی تمہیں نہیں جاؤں گی۔ ایان اس کے ماتھے پر بہت نرمی سے بوسہ دیا۔ مہرین نے آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے میں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ماضی، نہ آنے والے وقت کی فکر۔ صرف دو دل تھے جو پہلی بار اپنے احساس کو کسی نام کے بغیر قبول کر رہے تھے۔ مہرین نے آہستہ سے پوچھا، ایان، اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے؟ ایان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تو میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے بھی ہے۔ مہرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ایان مسکرایا۔ کیونکہ تم نے ابھی صرف ہونے لگی ہے کہا ہے۔ میں تمہیں تب جواب دوں گا جب تم خود پوری طرح یقین سے کہو گی۔ مہرین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم بہت انتظار کرواتے ہو، ایان نے کہا، تمہارے لیے پوری زندگی بھی کم ہے۔ اسی لمحے مہرین کے فون پر ایک پیغام آیا۔ دونوں نے ایک ساتھ اسکرین کی طرف دیکھا۔ عائشہ کے بارے میں سچ جاننا ہے تو کل رات 11 بجے پرانے پل پر آنا۔ اس بار ایان کو ساتھ لانا، کیونکہ اصل کہانی صرف مہرین نہیں،
ایان کو بھی معلوم ہونی چاہیے۔ مہرین نے ایان کی طرف دیکھا۔ ایان نے پیغام پڑھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کے بجائے ایک عجیب سا عزم اتر آیا۔ اس نے مہرین کا ہاتھ تھاما۔ کل ہم جائیں گے، مہرین نے فوراً کہا۔ تمہیں یقین ہے؟ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا۔ اب مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری حفاظت کی فکر ہے، مگر اس بار میں تمہیں اپنے پیچھے چھپا کر نہیں رکھوں گا، تم میرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مہرین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور دونوں نہیں جانتے تھے کہ اگلی رات پرانے پل پر صرف عائشہ کی موت کا راز ہی نہیں کھلنے والا، بلکہ مہرین اور ایان کی محبت کے بارے میں بھی وہ حقیقت سامنے آنے والی تھی جس نے شاید ان دونوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے میں سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ محبت کی سب سے خوبصورت بات یہ نہیں کہ کوئی تمہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ تمہیں سب سے مشکل دن میں بھی وہ تمہارا ہاتھ چھوڑنے سے انکار کر دے۔ رات کے 11 بجنے میں ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا، مگر مہرین کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت جان بوجھ کر آہستہ چل رہا ہو۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ سامنے میز پر ایان کی دی ہوئی وہ پرانی تصویر رکھی تھی جس میں وہ کئی سال پہلے عائشہ کے ساتھ موجود تھی۔ عجیب بات تھی کہ چند دن پہلے یہ چہرہ اس کے لیے اجنبی تھا، مگر اب ایان کی ہر چیز اسے اپنی زندگی کا حصہ محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے تصویر کو انگلی سے چھوا اور دھیرے سے کہا، عائشہ، تم نے آخر مجھ سے کیا چھپایا تھا؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف باہر چلتی ہوئی ہوا نے پردے کو ہلایا۔ مہرین نے آنکھیں بند کی تو اچانک ایان کا چہرہ سامنے آ گیا، اس کی آواز، اس کا ہاتھ تھامنے کا انداز۔ بارش میں چھتری اس کی طرف کر دینا، میں کہیں نہیں جا رہا کہنا، یہ سب اتنا اپنا لگنے لگا تھا کہ مہرین کو خود اپنے دل سے خوف آنے لگا۔ محبت شاید اسی طرح آتی ہے، بغیر دستک کے، بغیر شور کے، اور پھر ایک دن انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی کی آواز کا منتظر رہتا ہے، کسی کے آنے سے مسکراتا ہے اور کسی کی خاموشی سے بے چین ہو جاتا ہے۔ رات 10:30 بجے ایان کا پیغام آیا، میں نیچے ہوں۔ مہرین نے فوراً جواب دیا، آ رہی ہوں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر باہر آئی تو ایان گاڑی کے پاس کھڑا تھا، سیاہ شرٹ، ہلکی سی بڑھی ہوئی داڑھی، آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی۔ مہرین اس کے پاس پہنچی تو ایان نے ایک نظر اسے دیکھا اور فوراً پوچھا، تم نے کچھ کھایا؟ مہرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہم راز معلوم کرنے جا رہے ہیں اور تمہیں کھانے کی فکر ہے؟ ایان نے گاڑی کا دروازہ کھولا، راز بھوکے پیٹ نہیں کھلتے۔ ایان، کیا تم ہر سنجیدہ بات کو مذاق میں کیوں بدل دیتے ہو؟ ایان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ اگر میں سنجیدہ رہوں تو تم میری آنکھوں میں خوف دیکھ لو گی۔ مہرین خاموش ہو گئی۔ اس نے پہلی بار غور کیا کہ ایان واقعی خوف زدہ تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایان رک گیا۔ کیا ہوا؟ مہرین نے دھیمی آواز میں کہا، آج اگر کچھ بھی ہو جائے مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ ایان نے اس کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ کیا میں کہیں نہیں جا رہا؟ مہرین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم یہ جملہ اتنی بار کہتے ہو کیا مجھے اس کے بغیر ڈر لگنے لگتا ہے؟ ایان نے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے کے قریب لے جا کر کہا، پھر اسے یاد رکھنے کی بجائے محسوس کیا کرو۔ مہرین نے نظریں جھکا لی۔ چلو؟ ایان مسکرایا۔ جی، پرانا پل شہر کے آخری سرے پر ہے، وہاں اب گاڑیوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ نیچے دریا کا پانی اندھیرے میں گہرا اور خاموش دکھائی دے رہا تھا۔ پل کے دونوں طرف پرانے درخت تھے جن کی شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھی۔ ایان نے گاڑی کچھ فاصلے پر روک دی۔ مہرین نے باہر دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا۔